بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Ahzab, ayat 35, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت و اجرا عظیمہ اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اور صحیح البخاری کی روایت میں سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب کو یاد کرنے والا اور نہ یاد کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے. Brothers and sisters, اس حدیث کے راوی سیدنا ابو موسیٰ الاشعری، ان کا نام عبداللہ بن قیس ہے، اور امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ بن قیس کو اپنے پاس بلایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عبداللہ بن قیس کے گناہوں کو معاف فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما. اللہ اکبر. Brothers and sisters, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون اور اصول اس قدر پکے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے اللہ رب العزت بھی اس کو یاد کرتے ہیں. سورہ بقرہ آیت 152 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے خود یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے بندو تم مجھے یاد کرو تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا. صحیح البخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جس طرح میرا بندہ میرے مطابق گمان کرتا ہے میں اس کے مطابق ہوتا ہوں. اور جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب بندہ چل کے میری طرف آتا ہے، ایک بالشت میری طرف آتا ہے تو میں ایک بازو کے برابر اپنے بندے کی طرف آتا ہوں، اور جب بندہ ایک بازو کی طرف میری طرف آتا ہے تو میں دونوں ہاتھ پھیلانے کے برابر اپنے بندے کے قریب جاتا ہوں. اور جب بندہ چل کے میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کے اپنے بندے کی طرف آتا ہوں. اللہ اکبر. Brothers and sisters, اس حدیث کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، تم اپنے دل میں مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں اپنے دل میں یاد کروں گا. ہمیں ہر وقت اپنے اللہ کو اپنے دل میں اٹھتے بیٹھتے اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. جب ہم اپنے اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمیں بھی یاد کرے گا. اور پھر قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے مومنو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو. وَصَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو، اسے یاد کیا کرو. جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں گے، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کریں گے تو نتیجتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہم پر اپنی رحمت بھیجیں گے. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، اور وہ اللہ اور اس کے فرشتے تم پر اپنی رحمت بھیجیں گے. اور دوسرا انعام جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کا دوسرا انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، جب ہم اپنے اللہ کو یاد کریں گے، کثرت کا ذکر کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ظلمات سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی نور کو پیدا کر دیں گے جب ہم اپنے اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین پر مہربان ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے کا ایک تیسرا انعام سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم نجات پا جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے سے، اس کا ذکر کرنے سے انسان نجات پا جاتا ہے. Brothers and sisters, ہمارے اسلاف اور صحابہ اکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس قدر یاد کیا کرتے تھے کہ اٹھتے
اٹھتے بیٹھتے ہر لمحے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. ان کی کوئی ایسی گھڑی خالی نہیں جاتی تھی کہ جس گھڑی میں وہ اللہ رب العزت کو یاد نہ کرتے ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کسی رستے پہ جا رہے تھے. چلتے چلتے آپ جمدان نامی ایک پہاڑی پہ گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جمدان نامی پہاڑی ہے, تم چلتے جاؤ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون, مفردون والے سبقت لے گئے. تو صحابہ اکرام عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول مفردون کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مفردون ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایمان والوں کی یہ صفت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس طرح یاد کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, ایمان والے اور عقل مند تو وہ ہیں جو ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلو کے بل جب بھی وہ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ یاد کرتے ہیں. اور صحیح بخاری کی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں انہیں تلاش کرنے لگ جاتے ہیں. جب وہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ فرشتے اپنے دوسرے ساتھیوں کو, اپنے دوسرے فرشتوں کو کہتے ہیں آ جاؤ ہم نے ان لوگوں کو تلاش کر لیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں. پھر وہ فرشتے آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا, یہ فرشتے ان کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں. جب یہ اپنی مجلس ختم کرتے ہیں تو فرشتے جب آسمانوں پہ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں, حالانکہ اللہ رب العزت ان سے بہتر جاننے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو اس فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیرے بندے تیری تسبیح و تحلیل اور تیرا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ تو آگے سے فرشتے کہتے ہیں اللہ نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اگر میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہوا ہوتا تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر انہوں نے تم کو دیکھا ہوتا تو وہ اس سے زیادہ کثرت سے تیرا ذکر کرتے, تجھے یاد کرتے, تیری تسبیح بیان کرتے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں بتاؤ میرا بندہ مجھ سے کیا مانگ رہا تھا؟ آگے سے فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہا تھا, تو اسے جنت مانگ رہا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے فرشتوں بتاؤ کیا میرے بندے نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ بالکل نہیں, تیرے بندے نے جنت تو نہیں دیکھی. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں فرشتوں بتاؤ اگر میرے بندے نے جنت دیکھی ہوئی ہوتی تو وہ پھر کیا کرتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر وہ تیری جنت دیکھ لیتے تو وہ پھر کثرت کے ساتھ شوق کے ساتھ جنت کا سوال کرتے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں سے بتاؤ اے فرشتوں وہ کس چیز سے میری پناہ مانگ رہا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جہنم کی دوزخ کی تجھ سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں کو فرشتوں بتاؤ کیا میرے بندوں نے دوزخ کو جہنم کو دیکھا ہوا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو پھر ان کی کیا کیفیت ہو؟ یا اللہ اگر وہ جہنم دیکھ لیتے پھر وہ خوف کرتے, تجھ سے زیادہ خوف کرتے, اور پھر وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے, تجھ سے زیادہ اس سے پناہ مانگنے کی کوشش کرتے. تو اللہ رب العزت آگے سے فرماتے ہیں اے فرشتوں فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ, بے شک میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں انی قد غفرت لہم, بے شک میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. بردرز اینڈ سسٹرز, کتنے بڑے انعامات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے کے. ہمیں بھی اپنی روٹین بنانی چاہیے کہ جب بھی ہم فارغ وقت ہو ہم اللہ رب العزت کو یاد کریں تاکہ ہمارے دلوں میں ایک اطمینان پیدا ہو. ہمارے ایک ٹیچر جو کہ سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں وہ ہمیں بتا رہے, ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک دن میں سعودیہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانے کے لیے سفر کرنا چاہ رہا تھا. تو میں نے ایک عربی ساتھی سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں. اس عربی نے اپنی گاڑی کو روکا, مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا. جب آہستہ آہستہ گاڑی اس نے چلانی شروع کی تو میں نے دیکھا وہ کچھ پڑھ رہا تھا. تو جب میں نے غور کیا تو وہ درود شریف پڑھ رہا تھا, اللہم صلی علی محمد. اور عرب کے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں, اللہ کو وہ یاد کرتے رہتے ہیں. جب وہ درود شریف پڑھ رہا تھا, گاڑی چلا رہا تھا, آہستہ آہستہ ہلکی سی آواز میں اس نے میوزک بھی چلا دیا. تو میں حیران تھا کہ وہ اس نے میوزک بھی چلا دیا, ساتھ وہ درود شریف بھی پڑھ رہا ہے.
یہاں سے بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ جب آپ کوئی بھی اچھائی کا کام کر رہے ہو ساتھ آپ برائی کا کام بھی شروع کر دیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عرب کے لوگوں کی اتنی عادت بن چکی ہے، وہ کوئی بھی کام کر رہے ہو وہ ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں. ہمیں بھی اپنے فارغ اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کسی جگہ پہ کوئی اللہ رب العزت کے ذکر کی مجلس لگی ہوئی ہوتی ہے تو فرشتے آ کر اپنی رحمت کے آغوش میں ان لوگوں کو لے لیتے ہیں، اور یہ رحمت والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں، یہ رحمت ان کے لیے ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے. بردرز اینڈ سسٹرز، دل کے آرام اور سکون کا نام سکینت ہے، اور دل کو آرام اللہ کے ذکر سے ہی پہنچتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی پہنچتا ہے. تو ہمیں بھی اپنے معمولات میں اس چیز کو عمل کرنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کریں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو بھی شخص ایک دن میں 100 مرتبہ ان کلمات کو دہراتا ہے اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور 100 نیکیاں اس کے رجسٹر میں لکھ لی جاتی ہیں، اور 100 گناہ اس کے رجسٹر سے مٹا دیے جاتے ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل اور بہتر کوئی عمل نہیں، اگرچہ کوئی شخص اس سے زیادہ دفعہ اس کلمات کو پڑھ لے، اور اس دن شام تک اس شخص کی شیطان سے حفاظت بھی ہوگی. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ، جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ بخاری کی روایت ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمات ایسے ہیں جو کہ زبان پر بہت ہلکے ہیں اور کل قیامت والے دن میزان میں ترازو میں بہت بارے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رحمان کو وہ 2 کلمے بہت محبوب ہیں. وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور یہ ایسے کلمات ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند کلمات ہیں. ہمیں بھی ان کلمات کو پڑھتے رہنا چاہیے.